کہ اللہ پاک نے 18 جلیل القدر نبیوں کا ذکر کیا. حوالہ دیکھنا چاہیں قرآن حکیم میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 88 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 18 بڑے اولو العزم نبی، جلیل القدر نبی، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یسع علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. ان تمام نبیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے لب لباب سن لیں بات کا کہ اللہ نے کیا فرمایا. اتنے جلیل القدر نبیوں کا ذکر کر کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے یہ نبی بھی شرک کریں تو میں ان کے اعمال ضائع کر دوں گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، گھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ اللہ کا نبی، جو نبی بھی آئے ایک ہی سبق تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بھائی اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ آپ کسی اور کی بندگی نہیں کریں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اتنے جلیل القدر نبی بھی اگر یہ شرک کا ارتکاب کرتے میں ان کے اعمال ضائع کر دیتا. اللہ پاک نے ہمارے نبی، حالانکہ نبی ایک لمحے کے لیے یہ گمان بھی نہیں کرتے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی جو ہے الیاذ باللہ وہ شرک کریں. کفار مکہ نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد کچھ تھوڑا سا بارگین کر لیں، کچھ آپ ہاتھ ہلکا کریں، کچھ ہم آپ سے، کچھ ہمارے ساتھ کچھ لے دیں، آپ جو ہے مہربانی کریں، ہمارے بتوں کے بارے میں جو بڑی سخت رائے آپ کی ہے آپ مہربانی فرمائیں. بلکہ اللہ پاک نے بڑی ایک عجیب تجویز دی کفار مکہ نے، آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ محمد کیا یہ ممکن ہے کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی بندگی کریں، 1 سال آپ ہمارے یہ حبل، لات، منات، عزا جو ہیں آپ ان کی بندگی کریں. دیکھیں نا محمد کتنی اچھی تجویز دی ہے ہم نے آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے میں نہیں سوچ سکتا کہ میں یہ حبل، لات، منات، عزا اور یہ جو آپ کے الہ ہیں میں ان کی بندگی کروں. اللہ نے پھر اس موقع پہ یہ صورت نازل فرمائی، آپ پڑھتے ہیں یہ اس صورت کا شان نزول ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. اللہ کے رسول آپ کافروں کو فرما دیں کہ میں تو بندگی نہیں کر سکتا تمہارے سے، میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان تمہارے جھوٹے الہ جو ہے میں ان کی بندگی کروں. یقین کریں کہ اللہ پاک نے سورہ زمر میں یہ 24ویں پارے میں 23ویں میں شروع ہوتی ہے اواخر میں اور 24ویں کے اوائل میں ہے سورہ زمر. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ بظاہر خطاب قرآن حکیم کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اصل تعلیمات تو ہمارے لیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اللہ کے رسول کبھی آپ بھی خدا نخواستہ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اندازہ لگا لیں آپ قرآن کے الفاظ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم پہلے نبیوں پر بھی میں نازل کر چکا ہوں، یہ آپ پہ بھی نازل کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا ارتکاب کریں خدا نخواستہ، جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کوسچن ڈز ناٹ رائز، تو میں آپ کے اعمال ضائع کر دوں. آپ اندازہ کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جا مقامات پہ کبھی آپ دیکھیں نا کبھی تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. جس بندے نے شرک کیا اللہ پر بڑا بہتان باندھ دیا اس بندے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بڑی دور کی گمراہی میں بندہ مبتلا. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ فرماتے ہیں حرام کر دیے جنت میں نے اس بندے پہ اور ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ اس کا جو ہے وہ جہنم ہے. جہنم آپ اندازہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ شرک کرنے والے لوگ جو ہیں یہ پاکیزہ نہیں ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے، لمبی بات ہے، مختصراً آج ہم انشاءاللہ یہ تقابلہ ٹاپک مکمل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ہجری میں کچھ حج کے احکامات، حج فرض ہوا 9 ہجری میں. 9 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امیر الحج بنا کے بھیجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 بندوں کے ساتھ.
آپ امیر الحج، پہلے امیر الحج امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 9 ہجری کی بات ہے یہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جو آیتیں نازل فرمائی، یہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے دے کے بھیجا کہ آپ عرفات کے میدان میں جا کے یہ اعلان کر دیں۔ یہ اعلان عرفات کے میدان میں ہوا کہ بھئی یہ مشرک جو ہے یہ ناپاک ہے، آج اس سال کے بعد کبھی بھی یہ کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آ سکے۔ آپ اندازہ لگا لیں، اور شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، آج بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ حرم۔ حرم اٹ مینس کہ کوئی غیر مسلم، اس کی ایک خاص ڈیمارکیشن ہے، اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ حرمین شریفین، 2 حرم، ایک مکہ کا حرم ایک مدینہ کا حرم، یہ دونوں حرم ہیں، انہیں حرمین کہتے ہیں۔ اور حرم مکی جو ہے، یہ مکہ کا حرم جو ہے، اس کی ڈیمارکیشن ہے، معاذ آپ کے نالج کے لیے میں اگر عرض کر دوں تو تنعیم، شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، آج وہاں پہ مسجد عائشہ ہے۔ مسجد عائشہ لوکل لوگ جو ہے، یا ہم جاتے ہیں عمرہ کر کے، تو پھر اگر درمیان میں عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ یا جہرانہ سے ہم عمرہ کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ مکہ مکرمہ حرم سے یعنی کعبۃ اللہ سے 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ حرم کی حد ہے، یہ حد ہے، حرم کی حد ہے۔ اسی طرح حدیبیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، آج کل اس کا نام بھی بدل گیا ہے، شمیسہ غالباً نام رکھا ہے انہوں نے، اور یہ تقریباً 18 یا 20 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ حرم سے، یہ ڈیمارکیشن ہے اس کی۔ ایک ہے ذات اللبن، یہ 13 کلومیٹر ہے۔ پھر آپ نے عرفات، یہ اس کی ڈیمارکیشن ہے، یعنی اس حرم کی، یہ چاروں اطراف میں یہ حرم ہے، کوئی غیر مسلم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پاک نے 9 ہجری میں یہ اعلان کروا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اعلان کیا کہ بھائی خبردار، اس سال کے بعد، یہ قرآن میں ہے، سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ کے رسول آپ ان سے فرما دیں یہ ناپاک ہے، یہ مشرک لوگ جو ہیں، آئندہ اس سال کے بعد یہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور آج بھی جب آپ جدہ سے ٹوورڈز مکہ مکرمہ جاتے ہیں، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کسی مشرکہ عورت سے بھی کوئی مسلمان مرد نکاح نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں، ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ، آپ اپنی بچیاں بہنیں کسی مشرک کو بھی نکاح میں نہیں دے سکتے۔ اندازہ لگا لیں، اللہ فرماتے ہیں یہ رشتے آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ آپ کو جنت کی طرف بلا رہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں۔ تو میرے بھائیو عزیزو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جب محبت افراط میں ہو جائے نا، محبت بہت بڑھ جائے کسی چیز کی اللہ کے علاوہ، تو یہ شرک کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بات میں نے عرض کی ہے اس پہ غور کرنا۔ جب محبت افراط میں ہو جائے نا جی اللہ کے علاوہ کسی سے، تو آپ سمجھ لیں کہ شرک کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھ دی ہے، ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ۔ بعض بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ غور کرے اپنے الفاظ پہ تو وہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، عورتیں ہجرت کر کے آتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیا کرتے تھے۔ امتحان کون لیتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پھر وہ بیعت کرتی تھی۔ کس چیز پہ بیعت؟ سب سے پہلی بیعت یہ ہوتی تھی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادات، اللہ کے افعال، اللہ کی طاعت، اللہ کی سمع و بصر، الوہیت و وحدانیت و ربوبیت و یکتائیت میں ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے باقاعدہ اس بات پہ بیعت لی جاتی تھی۔ وہ قرآن حکیم میں سورہ مومن میں، آج صبح میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشرک لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، تو وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ جہنم میں جا کے غلطی ہوئی ہے یا اللہ، گناہ ہو گیا ہے، کوئی معافی کی صورت ہے یا اللہ؟ کوئی آپ معاف فرما دیں۔ فَلِلَا خُرُوجٌ مِّن سَبِيلٍ، کیا اس سے بچنے کا یا نکلنے کا، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ یا اللہ کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں ہم نے اقرار کر لیا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ فرمائیں گے نہیں، وہ دنیا والا میدان تو ختم ہو گیا ہے جہاں پہ عمل کی صورت تھی، یہاں تو دار الجزا ہے، یہاں تو آپ نہیں نکل سکتے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں یہ اللہ پھر راضی نہیں ہو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ فرمائیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو ممکن نہیں. اور جو کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالکم بانہ دعی اللہ، کہ جب انہیں بلایا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو وہ شرک کرتے تھے، اور جب شرک کا کہا جاتا تھا اس پہ ایمان لے آتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہو. اور آج بھی کبھی آپ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ زمر میں غالباً یہ 24ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت کریمہ ہے کہ کل بھی میں نے یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی اور ابھی اس پہ میں بات ختم کر کے آگے تقویٰ کے بارے میں بات عرض کروں گا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کی توحید خالص کا ذکر کیا جاتا ہے نا، لوگوں کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اشمیزاز کہتے ہیں ماتھے پر بل آنا، رونگٹے کھڑے ہو جانا، نفرت سے منہ پھیر لینا. ایسا بھی ہوتا ہے، یقین کریں مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ کی توحید خالص کا ذکر کریں، ایک وقت آئے گا بندہ، میں ملک صاحب کو ایک بات سنا رہا تھا، سنانا تو میں نہیں چاہتا تھا، میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے ابھی وہ سورہ اخلاص شروع کی، وہ ذرا پرولانگ ہو گیا، اس میں اللہ کی بڑی توحید خالص کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ایک دلچسپ بات عرض کروں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا کے بھیجے، یہ رہنے والے تھے قباء کے. آپ جانتے ہیں قباء مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پہ، قباء کے، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا کے بھیجا. ان کا ایک معمول تھا. معمول کیا تھا؟ کوئی نماز بھی ہے، زور ہے، اثر ہے، بالخصوص جاری نمازیں جو ہے ان میں ہر رکعت میں جو جاری نمازوں میں قرات بلند آواز سے ہوتی ہے قل هو اللہ احد لازمی پڑھتے تھے. انہوں نے کہا بھی یار عجیب آدمی ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے تو یہ باقی ٹھیک ہے آیتیں بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ بڑی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ یہ تو سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا. آپ نے فرمایا کیوں بھائی ایسے کیوں معمول ہے، آپ کا پورا قرآن ہے آپ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ سورہ اخلاص جو ہے. کیوں؟ کہنے لگے اس میں اللہ کی توحید خالص کا ذکر ہے. کہنے لگے رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ بھی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تو اس سے محبت کرتا ہے. اس میں اللہ کی توحید خالص کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ اپنی ذات میں یگانہ ہے، صفات میں لاثانی ہے، اپنے افعال میں بے مثل ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سورہ اخلاص تھی، تو وہ ذرا میں نے بھی کوشش کی کہ پورے قرآن میں سے اللہ نے جہاں جہاں توحید کا ذکر کیا ہے وہ بیان کیا. میرے بڑے اچھے دوست تھے، وہ تو بڑے شوق سے آتے تھے جمعہ پڑھنے، تو وہ کوئی 20-30 جمعے تو انہوں نے برداشت کیا. وہ ذرا تھوڑے سے اپنی مرضی کے عقائد کے مالک تھے، تو 30 جمعے تو انہوں نے پڑھے الحمدللہ. میں نے اس کو 55 جمعے پڑھے اس پہ سورہ اخلاص پہ، تو وہ چھوڑ گئے. وہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی خیریت ہو. وہ میرا ایک شاگرد تھا، وہ بازار میں گیا تو اس سے میرا خیر خیریت پوچھی، بھئی ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یار یہ بتاؤ کہ توحید ختم ہوئی ہے یا ابھی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی توحید تو ابھی چل رہی ہے. کہنے لگے ختم ہوئی تو پھر مجھے بتانا، پھر میں آ جاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ اب دیکھیں نا کیا پڑھا جا سکتا ہے، ایمانداری سے بتائیں کہ اس پہ کیا پڑھا جا سکتا ہے. ساری زندگی انسان 1000 سال بندے کی عمر، دیکھیں نا میں نے کل آپ کے ساتھ عرض کی کہ ایک سمندر سے ہی بن جائے، ایک نہیں 2 سمندر سے ہی بن جائے. اللہ نے فرمایا 2 نہیں 7 سمندر سے ہی بن جائے. سارے دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا لیں، ساری کائنات کے انسان اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، اللہ کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت، یکتائیت، اللہ کی صفات لکھنا شروع کر دیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، اللہ کی تعریف تب بھی ختم نہیں ہوگی. اندازہ لگا لیں. اللہ فرماتے ہیں آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ کی توحید خالص کا ذکر آتا ہے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں علماء کرام جب یہاں پہ سر لگاتے ہیں نا ہاتھ رکھ کے، ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، ہم تو بے سرے لوگ ہیں، سچی بات ہے اس لیے آپ سنتے ہی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں